ناظرین، ہمارے معاشرے میں لوگ اختلاف رائے کے بجائے مخالفت کو فروغ دیتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم سیاسی طور پر بھی انتہا پسند ہیں اور مذہبی طور پر بھی انتہا درجے کے انتہا پسند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کسی کے موقف پر اپنا موقف علمی و تحقیقی انداز میں بطور رائے کے پیش نہیں کرتے، بلکہ اس کے موقف پر بغض و حسد کا، ذاتی منافرت کا، کس بیانی کا اور کریکٹر اسیسینیشن کے ذریعے اس کی کردار کشی کا عمل شروع کر دیتے ہیں۔ علم اور دلیل سے جواب نہیں دیتے، جبکہ سیاسی اور مذہبی دونوں اعتبار سے اللہ کا حکم قرآن مجید میں واضح تھا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو تمہارے لیے واضح نشانات کامیابی کے لیے رسول مبارک کی حیات طیبہ میں موجود ہیں۔ اور اسی طرح وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اگر بات چیت کرنا چاہتے ہو، کسی کے حوالے سے اپنی ذات کو بطور ریفرنس اور دلیل کے پیش کرنا چاہتے ہو، تو تب بھی تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم نے رسول کریم کے اخلاقیات سے اپنے لیے نقش تلاش کرنے ہیں۔ اور ہم نے قرآن مجید کے اس واضح حکم کو سیاسی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی نظر انداز کر دیا۔ ناظرین، مذہبی طور پر تو ہماری انتہا پسندی کی بے تحاشا مثالیں موجود ہیں، لیکن سیاسی طور پر جو انتہا پسندی ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لیکن حال ہی میں جو ہم نے ایک مثال ارشد شریف شہید کے جسد خاکی کی منتقلی کے حوالے سے ٹویٹ کی صورت میں دیکھی ہے، اس کی بھی نظیر ہمیں نہیں ملتی۔ ناظرین، اگر میں ان کے رویے پر قرآن مجید کی آیات یا نبی رحمت کے مبارک ارشادات سنانے لگ جاؤں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ان باتوں سے لا علم ہے، انہیں یہ ساری باتیں پتہ ہیں، لیکن پھر بھی جو ان کا رویہ ہے وہ قرآن مجید کے واضح احکامات، جنہیں سیاسی طور پر اور مذہبی طور پر ہم نے اپنے لیے رہنما اصول بنانے ہیں، یا رسالت مآب کے روشن فرمودات کے جن پر عمل پیرا ہو کر ہم نے اپنے لیے دین و دنیا اور سیاسی و مذہبی اعتبار سے کامیابی کے راستے تلاش کرنے ہیں، ہم ان سے دور ہیں، اور یہ بات انہیں بھی معلوم ہے، اور یہ بات ہم بھی ان کے رویوں کی صورت میں ان کے معاملات سے بخوبی واقف ہیں۔ بار طور اگر کسی بندے کی تکلیف اور مصیبت پر اسے تسلی دی جائے، جو کہ ہمارے اندر اتنا ظرف نہیں ہے، حالانکہ رسالت مآب کا واضح حکم موجود ہے کہ اگر تم کسی مصیبت زدہ شخص کو تسلی دیتے ہو اس کی مصیبت اور اس کی مشکلات پر، تو تمہارے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جو ان مشکلات اور مصیبت زدہ شخص کے لیے ان مشکلوں پر صبر کرنے والے کا ہے۔ تو ہمارے لیے تو واضح احکامات ہیں، لیکن ہم سیاسی اور مذہبی اعتبار سے اتنے انتہا پسند ہو چکے ہیں کہ ہمیں کسی کی مصیبت سے فرق نہیں پڑتا، کسی کی تکلیف سے فرق نہیں پڑتا۔ خیر، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم رسالت مآب کی زبان مبارکہ سے، قرآن اور ان کے مبارک فرمودات سے جو احکامات روشنی کی صورت میں ہم تک پہنچے ہیں، ان سے دور ہو کر کس قدر اندھیرے میں جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے اخلاق کو قرآن و احادیث کے مطابق سنوارنا ہوگا، اپنے کردار کو، اپنی گفتار کو، اپنے لب و لہجہ کو، اپنے زندگی کے تمام اطوار کو، چاہے سیاسی طور پر یا مذہبی طور پر، قرآن مجید اور نبی رحمت کے مبارک ارشادات سے عبارت کرنا ہوگا۔ اور اگر ہم ایسا کر لیں گے تو دین و دنیا اور مذہبی و سیاسی دونوں اعتبار سے ہم سرخرو ہو جائیں گے، لیکن اس کی مثالیں ہمارے معاشرے میں بہت کم ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنا طرز زندگی، اپنا طرز معاشرت، طرز سیاست بدلنا ہوگا، تاکہ ہم بھی اس معاشرے کی جو چلتی روش ہے اس کے دھارے کو رسالت مآب کی سیرت کی طرف موڑ سکیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔